دو شہزادے، افسردہ چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے کہ بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکریں کھلائیں، کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موجزن ہے، اس کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے تو ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم اپنے نانا جان شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہاری غمخسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب نے یتیموں کا چہرہ اتر گیا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی غریب الوطنی، یتیمی، بے کسی اور کئی دن کے فاقہ کشی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ افسردگی کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا: پیارے مت رو۔ غائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی آسائش کی جگہ نہ تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا: بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ ہیں، معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے۔ اس نے بھی کہیں آ کر اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ صرف سائے میں تو بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا۔ پیارے، ہو سکتا ہے کہ ہماری حال زار پر اسے ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے۔ اگر اٹھا بھی دیا تو لوگوں کی آبادی تنگ نہیں ہے۔ انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد دوں گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا: بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن جب ہم لوگ
جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پہاڑ کی کوکھ میں پناہ لی، شام تک طوفان نہیں تھما، رات ہو گئی اور ہم لوگوں کی کوہ میں ساری رات بسر کرنی پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا۔ یاد کرو، بس وہی تھے جن کو تو نے پکارا تھا۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے بہت قریب رہتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف انہیں دیکھی نہیں جاتی، انہی کا خون ہماری رگوں میں رہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اوٹ میں کوئی انہیں دیکھ لے۔ اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی درہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا۔ گھر کا بھیدی گھر کا راز واشگاف کر رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر آ نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جو ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں کی طرف نظر پڑی اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بعینہ ہی یہی سوال اسی رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں، غریب الوطن بھی، 3 دن کے فاقے سے نیم جان ہیں۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے 1000 اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کریں گے؟ تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو کہ میرے نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے؟ اور یہ بھی کسی کور چشم کو نظر نہ آئے تو قدموں کے نیچے بجھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر ہے۔ نسبت نہ بھی واقع کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر ہے۔ نسبت نہ بھی واقع کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے
نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے ہمیشہ متاثر رہا ہوں۔ ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک عظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہاری نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت پیدا نہ ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کا ارادہ نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ناز برداروں کے پلے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ہیں، ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے، چارہ گری اور فیض بخشی بھی ان کا آستانہ ہمیشہ سے درمندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں تمہاری کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل تھیں۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر گاؤں میں پہنچے تھے۔ جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ پر ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خانوادوں کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ لالا کا جگر جب کہ کف پا کی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہیں، اور جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم، ان کے بزرگوں کا احساس تمہیں یاد نہ ہو، جب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کی ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی دل جوئی انسانی اخلاق کا بہت دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، ذرا سی دیر میں اس کی مامتا جاگ اٹھی، جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پر تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور سوار کر شوہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شہزادوں کے بلائیں لیتے ہوئے اس کے یہ رقت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لیے گیتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے یہ کالی گھٹاؤں کی طرح کا کل، یہ چاند کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ گلریز تبسم، یہ گوہر بار تکلم، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمگی آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال۔ سچ بتائیے، کیا یتیموں کی یہی سج دج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی گھر میں تھا، وہ چراغ اور آ گئے، 2 چراغ اور آ گئے۔ جس گھر میں 3 چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں، وہ ستاروں کی انجمن ہے۔ بھائی سارا غم بھول گئے، اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شقیقوں کے لیے دعا کی زبان بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا، وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کورام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ مسلمان رئیس کی بیوی
اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی اور گھبراہٹ سے پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، جلد بتائیے۔ کچھ جواب دینے کی بجائے پاگلوں کی طرح مسلمان رئیس چیخنے لگا اور کہنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلد بتائیے کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، جلدی بتائیے۔ مسلمان رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا۔ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے میں نے دھتکارا۔ اے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا کہ میں ایک نہایت حسین شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ میں بھی شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے اس سے کہا، کیوں روک رہے ہو؟ آخر میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ تم امتی ہو تو امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں فردوس کے اندر داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر کسی ثبوت کے، سند کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ، محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ ہولناک خواب دیکھا، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میرے تئیں یہ خواب نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فروائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہو کر رہے گا۔ ہائے، میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی زد سے جو مجھے بچا سکتا تھا، اسی کو میں نے آزردہ کر لیا ہے۔ اب کوئی میری چارہ سازی، اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ آپ اپنی جان ہلکان مت کیجئے۔ خدا بڑا غفور رحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجئے۔ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کرے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا یہ مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری عقل کہاں مر گئی؟ ہوش کی بات کرو۔ خدا کا حبیب جب تک آزردہ ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے۔ محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکا۔ صد افسوس جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ آج اسی کے گھر کا آبگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہے، جب بھی مشیت الہی بہرحال اسی کی طرف ہے۔ مشیت الہی بہرحال اسی کی طرف دار ہے، مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا،
تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے تو انہوں نے اگر آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اپنی نجات کا ایک سہارا نظر آیا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا ہے۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جو ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے یہاں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑے، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی مجوسی کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دولہے کی طرح بن سور کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجوسی ان کے سروں پر اشرفیاں اتار اتار کر مجمع کو لٹا رہا ہے۔ مسلمان رئیس نے آگے بڑھ کر مجوسی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، ایک لمحے کے لیے توجہ فرمائیں۔ مجوسی رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ رئیس نے اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، یہ 10,000 اشرفیوں کا توڑا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے ہی غریب کھانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی جو عالی شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دوں اور زندگی کی پہلی بار رحمت یزدانی کا جو دروازہ کھلا ہے اپنے اوپر وہ میں بند کر لوں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ جس خواجہ کونین کو آزردہ کر کے اپنے اوپر جنت حرام کر لی ہے، رات کو ان کے جلوہ بار تبسم سے ہمارے دلوں کی کائنات روشن ہو چکی ہے۔ اے خوشا نصیب کہ اب ہمارے گھر میں کفر کی کوئی چیز نہیں۔ الحمدللہ ہمارا گھر ایمان کے نور سے سنور چکا ہے، ہمارے گھر کے اندر اسلام کا سویرا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پاسبان سے کہہ رہے تھے، آخر میں بھی سرکار کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو میں اس وقت آپ کے چھوٹے کنبے کے ساتھ جنت کے صدر دروازے سے گزر رہا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں آئی کہ میں بھی امتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، وہاں تو دل جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے دل پر حضور علیہ السلام کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اہلیہ کو اندر بھیج دیجئے۔ حضرت سیدہ کی کنیز شکرانے میں نماز ادا کر رہی ہے، غالباً وہ ابھی سجدے میں ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی
چمکتی دھمکتی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ عالم خواب میں جس حصے پر سیدہ خاتون جنت نے اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھ دیا تھا، وہاں سے نور کی چراغ جو ہے وہ جل رہا ہے، نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جس سے در و دیوار نور سے روشن ہو چکے ہیں۔ جن شہزادوں کے قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی انجمن روشن ہوئی، جیتے جی سرمدی امان کا پروانہ ہمیں ملا، اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ اسے 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ صبح سے اب تک 10,000 اشرفیاں تو صرف ہم نے ان کے اوپر نثار کر دی ہیں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں، وہ گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا تمہارے حوالے کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو بات بن سکتی تھی، اب وقت گزر چکا ہے۔ البتہ ماتم کا وقت باقی ہے، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ مسلمان رئیس سر جھکائے ہوئے باتیں سن رہا تھا اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑے بھائی کی نظر جو ہی اس کی طرف اٹھی، دل جذبہ رحم سے بھر آیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بڑے سے بڑے غم کا بار سہ لیا ہے، لیکن بھیگی ہوئی پلکوں کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن ہم تمہارے ساتھ اپنے گھر کی ریت برتیں گے۔ چاہو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، نانا جان بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ مایوسی کا غم نہ اٹھاؤ، جنت میں ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ گھر لوٹتے وقت مسلمان رئیس کا دل جو ہے یہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔